عقل مندی اور ظرف کی کہانی۔ ایک نجی طیارے میں 4 مسافر سوار تھے، ایک ڈاکٹر، ایک وکیل، ایک بزرگ مولوی صاحب اور ان کا پوتا۔ اچانک جہاز کا انجن فیل ہو گیا۔ پائلٹ نے کاکپٹ سے نکل کر سب کو مطلع کیا، میں نے پوری کوشش کر لی ہے لیکن اب جہاز کو بچانا ممکن نہیں، یہ کسی بھی لمحے گر سکتا ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے پیراشوٹ پہنیں اور چھلانگ لگا دیں۔ یہ کہہ کر پائلٹ نے خود ایک پیراشوٹ پہنا اور کود گیا۔ اب یہ مسئلہ تھا کہ 4 مسافر تھے اور پیراشوٹ صرف 3۔ ڈاکٹر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً ایک پیراشوٹ اٹھایا اور یہ چلاتے ہوئے چھلانگ لگائی کہ میں ڈاکٹر ہوں، دنیا کو میری اشد ضرورت ہے، میں لوگوں کی جانیں بچاتا ہوں۔ پھر وکیل آگے بڑھا اور بولا، میں دنیا کا سب سے ذہین آدمی ہوں، میرا بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بھی ایک بیگ اٹھایا، یہ جا وہ جا۔ بزرگ مولوی صاحب نے شفقت سے اپنے پوتے کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا میں نے اپنی زندگی گزار لی ہے، تم ابھی کم عمر ہو، انشاءاللہ تمہیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے بیٹا، میں نے اپنی زندگی گزار لی ہے، تم ابھی کم عمر ہو اور بہت سارے کام سر انجام دینے ہیں، تم یہ آخری پیراشوٹ لو اور اپنی جان بچاؤ۔ لڑکا مسکرایا اور اطمینان سے بولا، دادا جان فکر کی کوئی بات نہیں، ابھی 2 پیراشوٹ باقی ہیں، کیونکہ دنیا کا سب سے ذہین آدمی میرا اسکول بیگ پہن کر چھلانگ لگا چکا ہے۔ حاصل کلام: آپ کا پیشہ آپ کی پہچان نہیں، بلکہ آپ کا ظرف اور اخلاق بتاتا ہے کہ آپ حقیقت میں کیا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ یوسف کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ یوسف کو قرآن پاک میں احسن القصص کہہ کر متعارف کروایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نہیں کہا کہانی، تخیل، حکایت، حدیث، خیال، سوچ، بیان، بلکہ قصہ کہا۔ قصے کا معنی کیا ہے، آج ہم اس کو جانیں گے، اور بہت سے سوالات جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا حکمت تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکوایا، وہ کون سی تمیز تھی جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے دی، زلیخا کون تھی اور اس کی دوستوں نے اپنی انگلیاں جان بوجھ کر کیوں کاٹیں، اور بھی بہت سے سوالات، ان کے جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ قصہ کس کو کہتے ہیں؟ پرانے زمانے میں لوگ کام کاج سے فارغ ہو کر اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، خبر گیری کرتے تھے ایک دوسرے کی۔ اخبار نہیں تھا، انٹرنیٹ، موبائل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹی وی بھی نہیں تھا، تو لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے اور ان میں سے ایک شخص قصہ سناتا تھا۔ لوگ اس شخص کو دیکھتے، اس کے چہرے کے تاثرات کو پرکھتے، اس کی آنکھوں میں چھپے ہوئے جذبات کو دیکھتے اور بہت محظوظ ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص اپنی محفل میں جاتا، وہاں پہ یہ قصہ سناتا، اور اس محفل کا شخص کسی دوسری محفل میں وہ قصہ سناتا۔ تو قصے کا مطلب ہوا کہ فٹ سٹیپس پہ چلنا، فالو کرنا۔ اور آج بھی یہی طریقہ ہے، ہم کہانی سنتے ہیں پھر کہانی سناتے ہیں۔ بیڈ ٹائم سٹوریز بڑی مشہور ہیں، کہانی سن کر ہم بہت محظوظ ہوتے ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اور سبق پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ قصہ یوسف اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اور پھر ہمیں سنایا۔
اور اس قصے کو ہم بڑے ذوق اور شوق سے پڑھتے ہیں۔ اس قصے میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے